جو کبھی پردہ ہائے غیب میں تھے، جب حقائق و لطائف کا وجود عالم غیب میں تھا تو آپ نے اسی کو غیب کہہ دیا۔ غیب خود ایک امر اضافی ہے، غیب خود ایک امر، اور یاد رکھ لیں اللہ کے سوا کوئی غیب حقیقی نہیں ہے، اور جب قیامت ہوگی تو اللہ بھی غیب نہیں رہے گا، عیاں ہو جائے گا۔ غیب ایک امر، بولیے، اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے، کوئی شے حقیقتاً غیب نہیں۔ کل جو آنے والا آج ہفتہ ہے، جو کچھ اتوار کے دن ہوگا وہ آج غیب ہے، وہ آج سیٹرڈے کو بروز ہفتہ اتوار میں جو حقائق پیدا ہونے والے ہیں ظہور پذیر وہ آج غیب ہیں۔ کل کا سورج چڑھنے کی دیر ہے، وہ سارے غیب شہادت میں بدل جائیں گے، وہ سارے غیب، یہ مسئلہ علم غیب اور علم شہادت سمجھا رہا ہوں، وہ سب غیب شہادت میں بدل جائیں گے۔ ارے جنہیں آج آپ غیب کہہ رہے ہیں کل آپ اس کے عالم ہو جائیں گے یا نہیں؟ کل آپ ان پر مطلع ہو جائیں گے یا نہیں؟ جن کو آج آپ نے غیب کہا اور آپ مطلع نہیں ہیں، کل کے دن میں آپ ان حقائق سے مطلع ہوں گے یا نہیں؟ تو کل وہ غیب نہ ہوں گے، وہی شہادت ہو جائیں گے۔ پھر اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا، اگلا دن آپ کے لیے غیب ہوگا، پھر جب آپ اگلے دن میں داخل ہوں گے تو وہ عالم شہادت بن جائے گا۔ تو فرق فقط اتنا ہے، جن کے لیے کل اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے ان کے لیے پردے کی اس طرف غیب ہے، اس طرف شہادت ہے، اور کچھ نگاہیں وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے، جن کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے ان کے لیے وہ بھی شہادت ہے، یہ بھی شہادت ہے۔ اب دونوں گھر سچے ہیں۔ اب میں تقدیر کر رہا ہوں کیونکہ میرا مشرب جھگڑا نہیں جوڑنا ہے، میں توڑتا نہیں، بولیے بولیے نا، جوڑتا ہوں۔ یہی ایک عادت ہے کہ بہت سوں کو اچھی نہیں لگتی، بہت سوں کو لگتی بھی ہے۔ ہم توڑتے نہیں جوڑتے ہیں۔ اب تطبیق بتاتا ہوں، تطبیق بتاتا ہوں۔ جن کے لیے کل اور آج کے درمیان پردہ حائل ہے ان کے لیے غیب اور شہادت کا فرق ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا پردہ اٹھا دیا، جن کا پردہ اٹھ گیا وہ کل کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے آج کو دیکھ رہے ہیں۔ فرق آپ نے کہہ دیا یہ کفر ہو گیا، بھئی کفر کیسے ہو گیا؟ ان جو کام کل کرنے والے ہیں آپ اور آپ کافر نہیں ہوں گے، انہوں نے وہی کام آج کر دیا۔ یہ کیسے ہوا کہ کل کیا تو مومن اور آج کر لیا تو کافر؟ بھئی نیا استدلال ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، لکھ لیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ آپ عمر گزار لیں ساری، 10,000 کتابیں اٹھا لیں، 10,000 کتابیں عمر پوری گوا لیں، بہت سی چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں یہاں ملیں گی، کتابوں میں نہیں ملیں گی، اور ہمیں بھی کتابوں سے نہیں ملیں گی۔ اس لیے لکھ لیں، جتنا لکھ لیں، جتنا لکھ سکیں بہتر ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو کل کریں تو حق اور آج کسی کو ہو جائے تو باطل، آج ہو جائے تو باطل۔ تو اس لیے فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب نگاہ ڈالتا ہے تو وہ چونکہ عالم حقیقی ہے، تو جب کوئی امر فی الحقیقت غیب میں ہوتا ہے وہ اس کا بھی عالم ہے، اور اللہ کے لیے تو جب فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے بھی غیب ہے؟ اللہ کس غیب کا جاننے والا ہے؟ اگر آپ نے مان لیا کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی غیب ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے تو آپ تو کافر ہو گئے۔ اللہ سے تو کچھ مخفی، بولیے، اللہ سے تو کچھ مخفی ہے نہیں۔ جب اللہ کے لیے کوئی غیب ہے ہی نہیں، کن کی ابتدا سے لے کر فیکون کی انتہا تک
اللہ رب العزت کے لیے کوئی شے غیب نہیں، تو پھر وہ عالم الغیب کیسے ہوا؟ اس کے لیے تو ہر شے شہادت ہے۔ تو میں نے ابتدا میں اس کا جواب دے دیا تھا، وہ یہ کہ غیب ایک امر اضافی ہے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے ہے۔ تو اس کا فرمانا یہ ہے کہ لوگوں، جو تمہارے لیے غیب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے لیے شہادت ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ سو وہ عالم الغیب والشہادہ ہے اپنی حقیقت میں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں اور کل کتب حدیث پڑھ لیں، کوئی نص، ایک نص بھی قرآن اور حدیث کی، یہ بات ایک محقق فقہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو لکھ لیں، اور انشاءاللہ دنیا میں کوئی فرد کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکے گا، کوئی شک۔ اور وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ، اس نے یہ تو بیان فرمایا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ غیب کو لا یعلم الغیب، کوئی غیب کو جاننے والا، یعنی اس کا عالم نہیں ہے، خود کوئی نہیں جانتا، مگر قرآن اور حدیث کی کسی نص میں اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جس غیب کو میں جانتا ہوں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے ہر جگہ لوگوں کے جاننے کی نفی کی، اپنے بتانے کی نفی نہیں کی۔ بس اتنی بات ہے، وہ جانتا ہے خود، اور انبیاء اور اولیاء کو جب کہتے ہیں کہ جانتے ہیں تو وہ اس کے بتانے سے جانتے ہیں۔ تو بتانا اللہ کا یہ قدرت الہیہ ہے، یہ قدرت عباد نہیں ہے، یہ بندوں کی قدرت نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سو جب نبی اور ولی غیب پر مطلع ہوتا ہے تو ولی اور نبی کا غیب پر مطلع ہونا بھی توحید ہے، کیونکہ اللہ کے مطلع کرنے سے اسے خبر ہوئی، اللہ مطلع نہ کرتا تو انہیں خبر نہ ہوتی۔ اس لیے انبیاء و اولیاء کو مطلع علی الغیب کہتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہتے۔ یہ شان میں فرق رکھتے ہیں۔ انبیاء اولیاء کے لیے ثابت کرنا ہو تو کیا لفظ بولتے ہیں؟ مطلع علی الغیب، اور اللہ کے لیے بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں عالم الغیب، اور وہ مطلع ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں نفی کی علم کی اطلاع کی نفی نہیں کی، یہ بات پختہ ذہن نشین کر، علم کی نفی کی، اطلاع کی بولیے نہیں کی، بلکہ اس نے تو اشارے میں بات ساری سمجھا دی۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، یہ جو غیب ہے اس کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بولیے غیب کی، بولیے کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اگر رب کائنات کا مقصود یہ ہوتا کہ غیب وہ حقائق ہیں جو کبھی بھی کسی کو بتانے ہی نہیں، اگر غیب ان حقائق کا نام ہوتا جو کسی کو بتائے نہیں جاتے اور کسی کو بتائے نہیں جائیں گے اور ان پر کسی کو مطلع نہیں کیا جائے گا، اگر غیب ہمیشہ مخفی رہنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ غیبوں پر تالا میں نے لگا رکھا ہے، وہ چابیوں کا نام نہ لیتا۔ بند رکھنا ہو تو تالا کہتے ہیں اور ان کو کھولنا ہو تو چابی کہتے ہیں۔ اس نے تو غیب بھی کہہ دیا، اشارہ بھی بتا دیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کھولنے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں جو نبی اور ولی نہیں ہو، جن کا رابطہ اور اتصال مالائے اعلیٰ سے اور مالائے اعلیٰ کے بعد حضور الہ سے قائم نہیں ہے، جن کے حجابات میں نے اٹھا نہیں دیے، جن کا تعلق میرے ساتھ قائم نہیں ہو گیا، جن کے دلوں کو اور روحوں کو میں نے اپنے اسرار اور مغیبات اتارنے کا تالاب نہیں بنا رکھا، جو میرے ساتھ مرتبط اور متصل نہیں ہو گئے، وہ سن لیں میں نے تالا لگا کے چابیاں غیب کی اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ کسی شخص کی مجال نہیں کہ کھول کر غیب پا سکے۔ چابیاں پاس رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بند نہیں رکھتا، تمہارے لیے بند ہے، جن کو بتانا ہوتا ہے چابی سے کھول کے بتا دیتا ہوں۔
تو غیر نبی اور غیر ولی کے لیے قفل ہے، تالا ہے، اور نبی ولی کے لیے چابی ہے. کیا سمجھے؟ غیر نبی اور غیر ولی کے لیے تالا ہے، تالا ہے، اور نبی اور ولی کے لیے تو غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے. جب آپ یہاں آئے ابھی درس اٹینڈ کرنے تو گھروں کو تالا لگا ہے، چابیاں آپ کی جیب میں. آپ کہیں گی عندی مفاتیح الباب، عندی مفاتیح الباب، گھر کی چابیاں میرے پاس. اب کوئی غیر جانا چاہے تو بولیے کھول نہیں سکتا. آپ کی زوجہ نے کہا میں نے گھر جانا ہے، آپ فوری چابی نکال کے دے دیں گے، لے جائیں. اور اگر آپ کی زوجہ کے پاس چابی ہے، آپ نے کہا جانا ہے، تو فوری چابی نکال کے دے دیں گے. تو جو اہل البیت ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، چابیاں ہوتی ہی انہی کے لیے. غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے بولیے نا چابیاں ہوتی ہیں. لفظ مفاتح استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ہو تو جتنا ترلا چاہے لگا لے، اس پر میرا غیب نہیں کھلے گا، تالا لگا ہے. ہاں اگر کوئی میرا بن جائے تو میرے بندو میں نے تو چابیاں رکھی تمہارے لیے ہیں، ورنہ خدا کو تو نہ تالے کی حاجت نہ چابی کی حاجت. تالا چابی اللہ کے لیے تو ہے نہیں، تالا چابی اللہ کے لیے تو وہ تو نہ تالے کا محتاج. اگر کسی سے چھپانا چاہے تو بغیر تالے کے نہیں چھپا سکتا جی. تو تالا اگر اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو پھر آپ چوری کر لیں گے، خیر ہے جرت کسی کی؟ نہیں کرتے. اور اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو چابی کے بغیر نہیں دے سکتا. تو بھائی نہ تالا اس کی حاجت نہ چابی اس کی حاجت. یہ تالا چابی ہے کس کے لیے؟ یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، اور تم انہی سے نفی کرتے پھرتے ہو. یہ تو ہے ہی مخلوق کے لیے، تو نفی پھر اس کے بتانے کا مقصد، چابیاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چابی کا جب وجود ہوگا تو چابی کا وجود مستلزم ہے تالے کو. جس کمرے کا تالا ہی نہ ہو کبھی اس کی بھی چابی دیکھی سنی؟ یہاں برطانیہ میں جب میں آیا تو جس گھر میں جائیں وہاں تالا ہی نہیں ہوتا اندر. اب ہم نے آ کر وہ مالک مکان سے درخواست کر کے، چونکہ کرایہ دار بیٹھے ہیں تو تالے لگوائے ہیں. ہماری عادت ہے، ہم تالے رکھتے ہیں پاکستان میں، تو اپنے تالے لگوائے ہیں. ان سے کہا بھائی جاتے ہوئے آپ کو چھوڑ جائیں گے ہم. تو چابی کا جب لفظ آ گیا مفاتیح، ہندی مفاتیح، تو کیا مطلب ہے؟ تالا لگا ہوا ہے. اور اگر تالا ہی نہ ہو تو پھر چابی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو چابی کا مطلب ہے تالا. جب فرمایا غیر کی چابیاں میرے پاس ہیں تو اس میں بیان یہ دے دیا کہ غیروں تم مت جانا، وہاں تو تالا لگا ہے، تمہارے لیے داخلہ عالم غیب میں ممنوع ہے. تو گھر والے بولے، بیٹا بولا، بیٹی بولی، بیوی بولی، اعزا بولے، اقارب بولے، بھائی بولے، پیارے مہمان بولے جن کو گھروں میں ٹھہرانا ہے کہ وہ تو تالا لگا ہے جی ہم کیسے جائیں. اللہ کے بندے، تالا تو غیروں کے، چوروں کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تالا نہیں، اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے. چوروں کے لیے تالا ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے. تو ہاں دونوں سچے ہیں. اگر کوئی چور ہے اس کے لیے تو تالا ہی تالا ہے. کوئی چور ہے تو سچا ہے، وہ سچا ہے. کیوں؟ اس کے لیے تو ہے ہی تالا. تو وہ تالا نہ کہے تو کیا کہے؟ چونکہ تو غیر ہے. جب کہتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں اندر ادراک پا سکتا، کوئی نہیں داخلہ کر سکتا، تو سچے ہیں کہ خیر ہیں. خیر تو جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے تالا ہے. اور اگر کوئی غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی داتا گنج بخش علی حجویری ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہے، بابا فرید شکر گنج ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، مجدد الفسانی ہے، جنید بغدادی ہیں، حسن البصری ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہے، تو ان کے لیے بھی تالا ہے.
بولی ان کے لیے بھی تالا ہے؟ نہیں، ان کے لیے چابیاں ہیں. اور کوئی مولا علی ہو گیا تو اس کے لیے تو فرمایا چابیاں بھی اے میرے محبوب علی تجھ سے نچلوں کے لیے چابیاں تھیں، تجھے تو خود دروازہ بنا دیا ہے. من انا مدینۃ العلم وعلی بابها، چابیاں نیچے رہ گئیں اور جب کوئی علی ہو جائے تو خود دروازہ ہی تم ہو، جس پر چاہو کھلو جس پر چاہو بند ہو جاؤ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو دونوں سچے ہوئے. جن کو داخلہ ممنوع ہوا ان کے لیے غیب مکفل ہوا، اور جو اپنے ہو گئے چابیوں والے اصحاب المفاتیح، کیا جو اصحاب المفاتیح کنجیوں والے ہو گئے، کنجیوں والے، ان کے لیے کھل گیا. اب آپ سمجھ گئے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، فرمایا میری یاد کے لیے میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خود چابیاں ہیں، خود ہی مفاتیح ہیں، خود چابیاں ہیں. تو یہ احکام جدا جدا ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم غیب سے عالم مثال اور عالم مثال سے عالم شہادت، تو جن کا تعلق عالم مثال سے ہے ان کو کشف ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ادراک اور اطلاع ہوتی ہے. اور جن کا تعلق عالم مثال سے نہیں، جن کے دروازے بند ہیں، وہ شہادت نہیں دیکھیں گے، وہ غیب اور مثال کو نہیں جانتے. لہذا دونوں کا قول ان کے حسب حال حق ہے. ان کے حسب حال ہر کوئی اپنے اپنے حال کے مطابق بولتا ہے. جو بیچارہ نابینا ہے، جس نے نہیں دیکھا، وہ تو کہے گا شے کوئی نہیں دنیا میں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جو پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے کہ یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی مسجد کمکول ہے، نہ کوئی برمنگم ہے، نہ لندن ہے، نہ برطانیہ، نہ پاکستان، یہ سب جھوٹ ہے، یہاں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ مولانا بستان علی قادری ہیں، ہے ہی کوئی نہیں یہاں، وہ کہے گا جس نے پیدائشی نابینا دیکھا ہی نہیں وہ کہے اندھیرا اندھیرا ہے، تو وہ اس کے حسب حال اس کا قول حق ہے، اس کے حال کے مطابق. اور جس نے سب کچھ دیکھا ہے وہ کہتا ہے نہیں بہت کچھ ہے.